الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نزل قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وقته الذي يبلغني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام حمد و ثنا تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشرف جہان بھی ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم آقا کل ختم الرسول دانہ سبول امام الانبیاء حبیب کبریا تاجدار العطا مشکل کشا حاجت روا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ بزرگوں دوستوں بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج 18 ذوالحجہ شریف ہے اور آج ہی کے دن اتفاق سے جمعہ کا دن ہے اور 18 تاریخ ہے۔ اسی دن انہی گلیوں میں اسلام کے عظیم خلیفہ تیسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین داماد مصطفیٰ ہم زلف مرتضیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ کچھ باتیں کچھ خراج عقیدت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے سمجھنے، آپ سبھی حضرات کو سمجھانے اور ہم سبھی کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس آیت کریمہ کے جو یہ چھوٹا سا حصہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا اور جتنے بھی منکر ہیں، جتنے بھی گستاخ ہیں، جتنے بھی نہ ماننے والے ہیں، ان سبھی کو اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ کتنا خوبصورت ارشاد ہے کہ سنیوں کے دلوں پہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اتنا خوبصورت ارشاد اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اے محبوب آپ فرما دے جتنے بھی صحابی ہیں نا، جتنے بھی صحابی، ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا، ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا، یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا۔ جتنے بھی صحابہ ہیں، نظریات اہل سنت میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب صحابہ یہ جنتی ہے، سارے صحابہ جنتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اور پھر مخصوص کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو مخصوص کر کے ان کی فضیلت کے اعتبار سے ان کے مقام کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے حضور نے متعدد مقامات پر، متعدد جگہوں پر ان کا نام لے کر ذکر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور مخصوص کر دیا کہ ان کا مقام زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کو سارے صحابہ جنتی، لیکن جن کو حضور نے مخصوص کیا ان کی شان اور ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک باغ میں تشریف فرما ہوئے، حضور باغ میں تشریف فرما ہوئے، تھوڑی دیر گزری کہ حضور
میری ڈیوٹی لگائی، کہا باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے لبیک کہا اور دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ حضور تشریف فرماتے، تھوڑی دیر گزری کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، کہا میں نے کھولا نہیں، میں حضور کے پاس پہنچا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دروازے پر کوئی آیا ہے، اجازت مانگتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، اس شخص کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو، اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہا کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ آنے والا کون، ظاہری طور پر مجھے نہیں خبر کہ یہ جو شخص آیا وہ ہے کون، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بشارت دے دی کہ اس کو آنے کی بھی اجازت دے دو، جنت کی بھی بشارت دے دو، چونکہ حضور تو سارا کچھ جانتے تھے، حضور تو سارا کچھ جانتے تھے، اللہ نے غیب کی کنجیاں جو محبوب کو عطا فرمائی، حضور تو جانتے تھے آنے والا کون ہے، اس لیے حضور نے بشارت دے دی کہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، میں نے کیا دیکھا، جناب ابو بکر صدیق تشریف لائے۔ کتنے مزے کی بات ہے، خلافت میں بھی اول، جنت میں بھی اول، یعنی ترتیب بھی آپ دیکھتے ہیں۔ کہتے سب سے پہلے جو آئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہتے میں نے اجازت دے دی، جنت کی بشارت دے دی، وہ اندر تشریف لائے، حضور سے کچھ باتیں کرنے لگے، تھوڑی دیر گزری کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ذرا اس منظر کو آپ اپنے سامنے لائے، ہم سنتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، ذرا اس کے پورے پس منظر پر آپ غور کریں۔ کہتے ہیں پھر دستک ہوئی، پھر میں دروازے کے پاس پہنچا، دستک ہوئی تو حضور کے پاس پہنچا، کہا حضور کوئی بندہ آیا ہے، اجازت مانگتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے مجھے وہی ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ آنے والے کو اجازت بھی دے دو، جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہتے میں پہنچا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا، فاروق اعظم حضرت عمر تشریف لائے۔ میں نے آئے، میں نے ان کو اجازت دی، اندر دروازہ کھولا، جنت کی بشارت دی، وہ بھی حضور کے قریب بیٹھے، کچھ باتیں شروع ہوئی۔ کہتے میں دروازے بھی کھڑا ہوں، 2 مرتبہ یہ بات ہو چکی، کہتے اب میں دروازے کو نہیں دیکھتا، میں حضور کے لمحۂ اقدس کو دیکھتا ہوں، میں حضور کے چہرے و دعا کو دیکھتا ہوں کہ کب یہ نہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں حرکت دیتی ہیں اور اس سے برکت کے جملے نکلتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بس حضور کے لمحۂ اقدس کو دیکھتا کہ حضور کیا بشارت فرمانے والے ہیں، چونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں میں بس دیکھ رہا تھا کہ حضور اب کیا ارشاد فرمائیں، چونکہ حضور مالک جنت ہے نا، جنت کے مالک جنت ہے۔ اور بریلی کے امام نے بھی کہا نا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ممکن دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ کہتے ہیں میں بس دیکھ رہا تھا کہ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پھر دروازے میں دستک ہوئی۔ کہتے ہیں اب میں نا میری دلچسپی اور بڑھی، میں حضور کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ حضور کیا ارشاد فرمائیں۔ میں پہنچا، میں نے کہا حضور ایک بندہ اور آیا ہے، کہا اسے نا اندر آنے کی اجازت دو اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی دے دو کہ اللہ تم پر آزمائش لائے گا، لیکن بندہ ہے تو بھی جنتی، اللہ تجھ پر آزمائش کو لائے گا، کچھ دن آئیں گے جو بڑی آزمائش کے ہوں گے، لیکن پھر بھی تم جنتی ہو، جنت کی بشارت اسے بھی دے دو۔ کہتے حضور نے فرمایا میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، عثمان غنی تشریف لائے ہوئے، میں نے ان کو خبر سنائی، اجازت دی اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ تم پر آزمائش آئے گی، تم پر آزمائش آئے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ کہا اب یہ بات سننی تھی نا، اب ہم اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم جنتی ہو تو جنت کی چاہت ہے تو صحیح، لیکن اس کی طرف نہیں، چاہت و طرف میں سمجھتا ہوں کچھ فرق ہے۔ چاہت یہ ہے کہ آپ نا اذان کے وقت آ گئے، اور طرف یہ ہے کہ اذان سے پہلے آ گئے۔ اب سمجھے اس بات کو،
کہا میں نے کہا نا کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے اور آزمائش کی بھی خبر سنائی ہے۔ تو سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت کی خوشخبری کے ملنے پر جو جملہ کہا نا وہ یہ تھا کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کی حمد بیان کی۔ کہا اس نے مجھے جنتی بنایا، اس نے وہ مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، حضور کی زبان اقدس سے کہلوا بھیجا۔ کہا اللہ کا شکر ہے جو ہم پر اتنی نعمتیں نازل فرماتا۔ سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، جو جملے کہے وہ اللہ کے حمد کے جملے تھے، وہ اللہ کی تعریف کے جملے تھے۔ اور ہمیں نا ہم غلاموں کو، ہم آنے والوں کو یہ سبق بھی دیا کہ جب خوشیاں ملے تو اللہ کی حمد کرنی چاہیے، جب خوشیاں ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جب نعمت ملے تو تحدیث نعمت کے طور پر شکر بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے کتنے بندے ہیں جو نعمتوں کے ملنے پر شکر تو نہیں کرتے، الٹا اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جمعۃ المبارک کا اتنا خوبصورت دن ہے، رحمت کی گھڑیاں ہیں، ان رحمت کی گھڑیوں میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، یہ سید الایام ہے، یہ عید سے زیادہ فضیلت ہے، عید سے بھی تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں، اذان سے پہلے دکان بند کر دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، مطلب جو اذان کے بعد دکان بند کرتے ہیں نا وہ اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، اور جو اس کے استقبال میں، اس کے احترام میں، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اذان سے پہلے ہی غسل بھی کر لے، نہا بھی لے، وضو بھی کر لے اور مسجد میں حاضر ہو جائے، تو سمجھ لے وہ اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اور جب بندے نعمت کی قدر کرتے ہیں نا تو خود اس نے ارشاد فرمایا، اور یہ کوئی قصے کہانی نہیں، یہ کسی مفسر نے نہیں کہا، مفکر نے نہیں کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی اور نے یہ خبر نہیں سنائی، بلکہ یہ خبر قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمائی کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ہمارے وعدے میں ہے کوئی جو شک کر کے دکھائے، خود رب نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کے وعدے میں کون شک کر سکتا ہے؟ اس نے وعدہ فرمایا کہ جب تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے نا تو میں زیادہ دوں گا، میں زیادہ دوں گا۔ جب وہ کریم خود کرم فرمائے اور زیادہ کا وعدہ فرمائے پھر تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ کبھی بند کر کے تو دیکھو نا، چھوڑ دو گراہکوں کو یار، جمعے کا اتنا تو احترام کرو کہ کم سے کم اذان کے وقت مسجد میں حاضر ہو جاؤ، یہ احترام ہے جمعہ۔ تو نعمت کا شکر کرنا عثمان غنی نے ہمیں سکھایا، اور کتنی بڑی بات ہے نعمت کا شکر کرنا۔ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، جب آپ اتنی آزمائشوں کے بعد جب نا بادشاہت پر جب بادشاہ بنے نا تو آپ کی اس وقت جو رعایت تھی اس میں قحط سالی کا دور آ گیا، قحط پڑ گیا، یعنی اناج ختم ہو گیا۔ اب بیت المال میں بہت سارا اناج پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ پورے نا شہر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے بیت المال پر آ جائیں اور اپنے گھر کے افراد کے مطابق بیت المال سے اناج لے جائیں۔ ہر شخص آتا اپنے افراد گنواتا، میرے 6 لوگ ہیں، میرے 5 لوگ ہیں، اناج لے کے چلا جائے۔ کہتے اسی قطار میں ایک نوجوان بھی آیا، وہ آیا، اس نے اناج لیا اور گیا نہیں، سائڈ میں کھڑا ہو گیا، قریب میں کھڑا ہو گیا۔ سارے لوگ آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، سب چلے گئے، بیت المال کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جب اس پر نظر پڑی تو کہا، جوان تم کیوں نہیں کہتے؟ کیا کوئی اور حاجت ہے کہ آپ کو اور مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی پریشانی ہے؟ تو اس جوان نے نا دست بستہ مجھ سے عرض کی کہ اللہ کے نبی، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اب یوں تو نبیوں کو اللہ نے غیب کی خبریں دی، نبی کہتے اسے جس کو اللہ غیب کی خبریں دی، اس کا معنی یہ ہوتا ہے اب سارا کچھ جانتے تھے لیکن بتا دیتے تو بات ہم تک کیسے پہنچتی۔ کہاں کیا کام ہے؟ کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کیا آپ پر کوئی الزام لگا تھا؟ زلیخا کی طرف سے آپ پر کوئی الزام لگا تھا؟ کہا ہاں مجھ پہ لگا تھا۔ کہا جس کے پاداش میں آپ نے کوئی جرم کیا کہ نہیں پھر بھی آپ کو 12 سال قید ہوئی؟ کہاں ہوئی؟
کا اس وقت جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے انتظام فرمایا تھا، اور یہ سارا واقعہ قرآن میں بھی موجود ہے، کا جو انتظام فرمایا تھا کہ ایک شیر خوار بچے کے ذریعے سے آپ کی طہارت کی گواہی دلوائی گئی تھی۔ کیا ایک بچے نے جو پالکی میں سو رہا تھا، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اس نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور ہے، یہ جھوٹا الزام ہے۔ کہا ہاں بالکل گواہی دی تھی ایک چھوٹے سے بچے نے۔ کہا وہ چھوٹا سا بچہ اور کوئی نہیں، یہ آپ کے سامنے کھڑا، میں ہی وہ چھوٹا بچہ ہوں جس نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی، آپ کی تعریف کی تھی کہ آپ بے قصور ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جیسے سنا، سارا ماجرا، سارا واقعہ پہلے کا یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگے، اور اس کا ہاتھ پکڑا، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اور اس کو نا اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ گھر کے اندر اس کو تحفے دی، بڑے سارے انعامات دیے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور بڑے تحائف دے کے نا اس کو اپنا گھر دکھا کے پھر اس کو رخصت کیا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلا کہ اللہ کی وحی آ گئی، وحی آ گئی اور فرمایا گیا یوسف، اے یوسف، یہ کیا بات ہوئی؟ اناج لینے تو بہت سارے آئے تھے، لیکن اس کا خصوصی احترام تھا، اس کا خصوصی ایک احترام تھا، اس کو گھر بھی دکھایا، تحفے بھی دیے، انعامات بھی دیے، وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے میری پاکی بیان کی تھی، جس نے میری پاکی اور میری تعریف بیان کی تھی، اس لیے میں نے اس کو گھر بھی دکھایا ہے، میں نے اس کو تحفے بھی دیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف، جو تمہاری پاکی بیان کرے اس کو تم تحفے بھی دیتے ہو، کھانا بھی کھلاتے ہو، انعامات بھی دیتے ہو، تو پھر سنو، میں تو رب ہوں، میں تو ان کا رب ہوں، میں تو پالن ہار ہوں، جو میری تعریف کرتا ہے نا، میں اسے مزے کی جگہ جنت عطا فرماؤں گا، جو میری پاکی کو بیان کرتا ہے۔ یوسف جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے جو شکر ادا کیا وہ یہی تھا کہ اللہ تیرا شکر، تیری حمد ہے، تمام تعریفوں کا تمہاری۔ اور پھر اس کے بعد جو مصیبت آنے والی تھی اس پر اللہ کی مدد چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہم نہ مصیبتوں سے نہیں لڑ سکتے، ہم کبھی ایک اوقات ہم بھاگ جاتے ہیں، پیچھا چھڑواتے ہیں، لیکن مصیبتوں سے لڑ نہیں سکتے، ہم بیماریوں سے نہیں لڑ سکتے۔ یہ کرونا کے دن تھے تو اعلان کرتے تھے نا کہ آپ کرونا کے خلاف جنگے، اور یار کون ہے جو اس کے مشیت کے مطابق جو اس کے مشیت کے آڑے آگے جنگ لڑ سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، جب اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ کون ہے جو اس کے دیے ہوئے نظام سے جنگ کرے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو بندے، ہماری اوقات کے، ہم تو لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، ہم کیا جنگ کریں گے؟ ہم تو بس مدد مانگ سکتے ہیں، ہم تو بس اس کی مدد چاہتے ہیں۔ عثمان غنی نے بھی مدد چاہی، اللہ بھی۔ اب اللہ مدد کب فرماتا ہے؟ اللہ کب مدد فرماتا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہا تم چاہتے ہو میں تمہاری مدد کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو پھر تم نہ میرے دین کی مدد کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں، کتنے لوگ ہیں جو دین کی مدد کرتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے، اس کا نا میں آپ سے گزارش کروں گا رات کے سونے تک اس پر نہ غور کرنا، کتنے لوگ ہیں جو دین کی مدد کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہ دیکھیں نا مسجد میں نماز نہیں ہوتے، کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز نہیں، اگر ہوتا ہے نا جن لوگوں کو افسوس کہ نہیں ہے نماز یا نہیں ہے نماز، میں کہتا ہوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ کم سے کم آپ کو اتنی تو فکر ہے کہ نماز ہی نہیں تو آپ کو افسوس ہو رہا ہے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کے پاس دولت نہ ہو تو افسوس ہے، بچے نہ ہو تو افسوس ہے، لیکن دین کی خاطر اتنی بھی فکر نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ نیازیں ہے، شیرنی ہے، اور طرح طرح کے اعلانات ہیں، لیکن نہیں پڑھی کسی کو تو مسجد کے نمازیوں کی نہیں پڑھی۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس مینجمنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں، کتنے امام ہیں، کتنے مؤذن ہیں، کتنے ٹرسٹی ہیں، کتنے متولی ہیں، کتنے مقتدی ہیں، کتنے مالدار ہیں جو اس بات پر محنت کرتے ہیں یار مسجد میں نماز نہیں، کوئی فارمولہ ایجاد کیا ہے، کوئی ہے، کوئی لوگ کسی کو پڑھی نہیں، ایک صف ہو، آدھی صف ہو، دو صف ہو، کسی کو کوئی نہیں پڑھی کوئی۔ یہ ایک جوابداری ہے، ایک ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو پوچھا جائے، ہر ایک کو، امام کو بھی پوچھا جائے، مؤذن کو بھی پوچھا جائے، اور جتنے بھی ٹرسٹ کے متولی ہیں ان سب کو بھی پوچھا جائے کیا کیا مسجد کے لیے،
کیا 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 مسجد کے لیے، اے سی لگوا دی ذمہ داری پوری، پنکھے لگوا دی ذمہ داری پوری، امام نے آ کے نماز پڑھا دی اس کی ذمہ داری پوری، مؤذن نے اذان دے دی اس کی ذمہ داری، اور میرے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کبھی تھوڑی دیر کے لیے فکر بھی کیا کیا کر سکتے ہیں کہ نمازی پڑھے؟ کسی کو کوئی نہیں پڑی، بس ایک اپنی خواہش کے لیے لوگ کام کر کیے جا رہے ہیں۔ میں زیادہ اس بات کو کھولنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص جو جہاں ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ آپ دین کے ایک ذمہ دار بنائے گئے، یا یہ کم ڈیوٹی ہے کہ مسجد کا امام ہے، یہ تھوڑی سی ڈیوٹی، اتنا بڑا مقام مسجد کا مؤذن ہونا، یہ کوئی جاہلوں والی بات ہے، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ مسجد کا اس کی بھی ایک، چاہے لوگ سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، اس کو بھی دین کا درد ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ٹرسٹی ہے، کوئی متولی ہے، بلکہ اگر کوئی مقتدی ہے، مقتدی کی ذمہ داری صرف نماز پڑھنا نہیں ہے یار، مسجد کی رکھوالی کرنا یہ بھی اس کی ڈیوٹی۔ کچھ تو فکر کرے نا کہ مسجد کے نمازی کیسے پڑھ سکتے، کس طریقے سے ہم دین کا کام کر سکتے ہیں، کچھ ذمہ داری اس میں بھی لگائے۔ سارا وقت بینک بیلنس جمع کرنے میں نہ جائے، کچھ فکر دین کی بھی کر لے، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور اللہ مدد اسی وقت فرمائے گا جب اس کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عثمان غنی کی سیرت پاک کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔